السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ آج تو خوب رحمت کی بارش ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ رمضان کی رحمتیں ہم سب سمیٹ سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے رمضان و لیلۃ القدر، شب قدر کے بارے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصی، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی زمین پر جو کنکریوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کو خاص طور پر نوٹ کر لیجیے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل، یعنی آپ تسبیح کریں، حمد کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی بھی صدقہ خیرات کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی بھی اچھا کام آپ کریں عبادت کا، تو وہ عام دنوں میں کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے پوری کوشش کریں کہ اپنی انرجی کو سیو کریں اس رات کی خیر و بھلائی پانے کے لیے اور اچھے اچھے کام اس میں کرنے کے لیے۔ اصل بات ٹائم مینجمنٹ کی ہے۔ وقت تو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، پھر ہم نے چناؤ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سے کام ہیں جو چھوڑے جا سکتے ہیں، جن کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، جن کے بغیر بھی کام چل جائے گا، اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو لازمی کر لیا جانا چاہیے۔ تو آپ سب کچھ تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ کی لمٹس ہیں، لیکن زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، واٹس موسٹ امپورٹنٹ، تو اس کو آپ لے لیجئے۔ اسی طرح عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے اس مہینے میں، پھر سارے رمضان کے مقابلے میں آخری عشرے میں، پھر سارے آخری عشرے کے مقابلے میں طاق راتوں میں، اور پھر طاق راتوں میں سے خاص طور پر لیلۃ القدر۔ یعنی آہستہ آہستہ انسان بہت سی غیر ضروری چیزیں چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورا رمضان ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں انسان کو غیر اہم کو چھوڑنے کے لیے ایک تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی آخرت پر فوکس کر لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دن کھائے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے نا، سارا وقت پانی پیے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں پہلے سے۔ اسی طرح اور کئی کام ہیں جو ہم نہیں کر رہے رمضان کی وجہ سے، تو کام چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی میں اکٹھی ہو گئی ہیں، غیر ضروری جنک قسم کی چیزیں، ان سب کو ہم مائنس کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ یہی اس مہینے کا مقصد ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ ایک ہفتہ جو ہے لاسٹ ویک، اس میں سستی نہ کرے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر وہی بات کہ والقلب متوجہ الی اللہ، دل سارا اللہ کی طرف متوجہ ہو عبادت کرتے وقت، نہ کہ کسی کا مقابلہ یا کسی کے اوپر اپنی عبادت کی بڑائی جتانا. اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگامے، یعنی جیسے لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں یا گھروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مل کے عبادت کر لیتے ہیں تاکہ اگر نیند آئے تو ایک دوسرے کو سپورٹ دیں اور جاگ سکیں، تو ایسی صورت میں اگر اکٹھے ہوں تو شور ہنگامہ، اونچی آوازوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، گپ شپ نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے اور پوری توجہ عبادت پر ہی رہنی چاہیے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی رہنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے میں ہی رات گزار دیں. کیونکہ عبادہ بن صامت سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے. اس پر آپ نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور اس کا معین وقت مجھ سے اٹھا لیا گیا. امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا تاکہ تم ایک سے زیادہ راتیں عبادت کر سکو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے، فساد اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی. شب قدر کی علامتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی. پچھلی رات کا چاند کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. جب چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایک تھال کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سے روشنی نہیں پھوٹ رہی ہوتی جسے فجر کے قریب آپ دیکھیں. تو اسی طرح جس رات شب قدر ہوتی ہے اگلے دن صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں سے روشنی کی کرنیں نہیں پھوٹ رہی ہوتی، روشنی نہیں دے رہا ہوتا، یعنی سورج نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی، آپ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس میں چاند نصف نہیں ہوتا بلکہ اس نصف کا بھی نصف ہو چکا ہوتا ہے. کنارہ یعنی کہ بالکل باریک ہو جاتا ہے. آخری راتوں کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی. اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی، ڈل ہوتا ہے. حضرت زر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا. ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا. حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے. وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے. یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا. اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی. اس رات کی خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے. پڑھیے 3 دفعہ. ٹھیک، شروع کرتے ہیں. 24واں پارہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ
اللہ رب العزت کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہے، جھوٹے نظریات پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں. ہر وہ نظریہ جس کی بنیاد سچ پر نہ ہو وہ جھوٹ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی ایسا کانسیپٹ رکھنا، کوئی بھی ایسی بات سوچنا جو حقیقت کے خلاف ہو، جو وہ ہے نہیں کہ ہم اس کے بارے میں وہ سوچیں اور وہ نہ ہو، تو ایسا سوچنا بھی دراصل اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹے نظریات رکھتے ہیں، جس میں شرک اور کفر تو ہے ہی، الحاد بھی ہے، اور اس کے علاوہ عقیدے کی جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ سب اسی میں آتی ہیں. اس لیے انسان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے بارے میں صحیح طور پر جانوں، اس کی معرفت حاصل کروں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اس کا علم حاصل کرو. یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے، یعنی کسی غلط فہمی اور کسی بھول کا شکار نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. اگر کسی نے اس دنیا میں آ کر اپنے رب ہی کو نہیں پہچانا تو اس نے کیا جانا؟ اس کے سارے علوم اس کے لیے بیکار ہیں اگر وہ اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس کی اپنی عقل پر نہیں چھوڑ دیا کہ وہ ٹکرے مارتا رہے اور اپنے غور و فکر سے رب کی صحیح حقیقت کو پہچانے، بلکہ اس نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے اور پھر پیغمبروں کی تعلیم کو محفوظ کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کو جو پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑی، اس کو عام کرنے کے لیے ہر دور میں ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے صحیح قرآن و سنت کے چشمے سے فیضیاب ہو کر لوگوں کو فیضیاب کیا. اب جو شخص ایسی دعوت لے کر اٹھتا ہے وہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دیتا ہے، وہ غلط نظریات کو غلط بتاتا ہے. اس میں پھر ایسے لوگ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں. وہ جب سامنے دلائل دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات وغیرہ کے بارے میں کہ وہ کون ہے اور کون نہیں، تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ پھر بھی اپنی ڈٹائی پر جمے رہتے ہیں. ایسے لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہی کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا. لیکن جو لوگ اپنے پچھلے غلط عقائد سے رجوع کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، داعی حق کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو ان کے نامہ اعمال سے دور کر دے گا اور ان کی قدردانی فرمائے گا اور ان کو ہمیشہ کی جنتوں میں بسائے گا. ہر انسان کا جو امتحان ہے وہ یہی کہ وہ کیا اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ نہیں، اور پہچان کر اس کے آگے جھکتا ہے یا نہیں، اس کا حق دیتا ہے یا نہیں. تو اسی لیے فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، وہ تو سب سے ہی بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلا دے، سچی بات کو قبول ہی نہ کرے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو داعی حق کی شکل میں. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہے، وہی ان کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے برعکس والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو سچ لایا، یعنی داعی حق جو سچا پیغام دیتا ہے، حق پر مبنی باتیں لوگوں کو پہنچاتا ہے، وصدق بہ، اور خود بھی اس کی تصدیق کرتا ہے زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اولئک ھم المتقون، یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو سچ کو مانے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، پھر ان کو کیا ملے گا؟ وہ جو وہ چاہیں گے جب وہ اپنے رب کے پاس جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اس کو مان لیا. اولئک ھم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، یہی جزا ہے، بدلہ ہے محسنین کا، نیک کام کرنے والوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں، ہم سب پسند کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ پسند نہ کرے. ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں قیامت کے دن دیکھیں تو خوش ہو جائیں کہ یہ ہے میرے وہ امتی جنہوں نے صحیح معنوں میں مجھے مانا. تو فرمایا کہ اگر ایسا چاہتے ہیں تو 3 خصلتوں کی حفاظت کریں, 3 عادتیں اپنے اندر ڈال لیں. سچی بات, امانت کی ادائیگی, اور اچھا پڑوسی بننا, اچھا نیبر بننا. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن جو لوگ نیک عمل کریں پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ان کو ان کی جزا دے اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے, یعنی ان کے اعمال میں جو خرابیاں تھیں ان کو صاف کر دے اور انہیں ان کے اجر بہترین طریقے پر دے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی مومن کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی جب وہ سچائی کا پابند ہو جائے, امانت کو ادا کرنے والا ہو, پیغمبر کی بات کو صحیح طور پر ماننے والا ہو. کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب عز و جل کے قریب کیا جائے گا. ذرا سوچئے اس وقت جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بالکل قریب کر دیا جائے گا, اور گناہوں سے بھرے ہوئے لوگ ہم, کتنا ڈر لگ رہا ہوگا. وہ ڈر جو اس وقت لگنا نا وہ آج لگ جانا چاہیے. وہ خوف کی کیفیت آج طاری ہونی چاہیے کہ رب کے قریب کیا جائے گا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا, پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے یہ تمہارے گناہ, تم جانتے ہو یہ کچھ تم نے کیا؟ وہ عرض کرے گا اے رب میں پہچانتا ہوں, مان جائے گا کیونکہ سچا تھا, دنیا میں بھی سچ بولنے لگ گیا اور اب بھی سچ بولے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس بے شک میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور میں آج کے دن بھی تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور اس کی برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. یہی خوش قسمتی کا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کے نامہ اعمال سے اس کی برائیاں دور کر دے, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جو مٹا سکے. ہم اسی سے توبہ کرتے ہیں نا, وہ توبہ قبول کر لے گا, معاف کر دے گا. اور استغفار کا مطلب ہی کیا, ڈھانپ دینا. تو یہ ڈھانپنا اس جگہ پر ہوگا کہ جیسے دنیا میں ڈھانپا آج یہاں بھی تمہیں ڈھانپا جا رہا ہے, اور اس طرح نیکیاں انسان کو پھر دے دی جائیں گی جس کی وجہ سے وہ آگے کامیاب ہو جائے گا. پھر فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بہت کافی ہے, کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہ ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بجائے بندوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کون ہمارے لیے کچھ کرے گا, جبکہ سب کچھ کرنے والا, سارے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے, اور وہ اپنے بندے کے لیے بھی خوب کافی ہے. اسی لیے ہر پیغمبر نے مشکل وقت میں حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کہ کافی ہے مجھے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں, یعنی بندوں سے ڈراتے ہیں, بتوں سے ڈراتے ہیں, حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں, اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. قل حسبی اللہ, مجھے اپنی پریشانی میں, دکھ اور مصیبت میں کسی دیوتا, دیوی, بزرگ, پیر اور غیر اللہ کے کسی بھی مظہر کے پاس نہیں جانا. میرے لیے میرا رب کافی ہے. بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ان سے صاف کہیے کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ, میں اپنا کام کرتا رہوں گا. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق آپ پر نازل کر دی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کتاب
سارے انسانوں کے لیے. پھر میں آپ کو وہی سبق یاد کراؤں گی کہ آپ نے اس کتاب کو کتنے انسانوں تک پہنچایا. آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کل اپنے ساتھ کسی ایک شخص اور کو لے آئیں تاکہ وہ بھی قرآن کا کچھ حصہ سن کر قرآن سے دلچسپی لینے لگے اور قرآن سیکھنے لگے. اس تک بھی اللہ تعالیٰ کی یہ رہنمائی اور ہدایت پہنچ جائے. یعنی کم از کم ایک اور شخص کو، کم از کم، زیادہ تو آپ جتنے مرضی کو بتائیں، ایسی کلاسز کے بارے میں، ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ جس سے لوگوں کو قرآن کے بارے میں معلومات ملتی ہوں. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کا بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا. تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. یعنی اللہ نے ہدایت صاف صاف واضح کر کے بتا دی ہے. اب جس کا جی چاہے قبول کر لے اور جو انکار کرنا چاہے وہ اس کے اپنے لیے، پھر اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے. یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے تو ہماری روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. نیند میں بھی ہماری روح ایک جاتی ہے، اسی لیے نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہم سوچنا، بولنا، دیکھنا، سننا، چھونا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا سب کچھ معطل کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اردو میں بھی کہتے ہیں نا، سویا مویا ایک برابر. یعنی سونے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مردہ ہو. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت اور قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح وہ ہر روز ہمیں سلاتا ہے، یعنی موت دیتا ہے، اور ہر روز ہمیں جگاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت موت کو یاد کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے. پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اے میرے پالنے والے، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا. اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کر دینا. اگر تو نے میری روح کو واپس نہیں بھیجا، سوتے میں جو روح لی ہے رکھ لی اپنے پاس، روک لی، تو پھر اس پہ رحم کر دینا. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور اگر چھوڑ دیا، یعنی زندگی باقی رکھی ہے، تو اس کی اسی طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالح بندوں کی حفاظت کرتا ہے، تو تو ہماری بھی حفاظت کرنا. یعنی ہمارے دین کی، ایمان کی، ہماری جان کی، جسم کی، ہمارے متعلق ہر چیز کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھتے تو کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا. یعنی صاف صاف نیند کو موت کہا گیا ہے اور اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم ہر روز موت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ایک دن تو سونے کے بعد پھر اسی وقت اٹھیں گے جب اللہ اٹھائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جاگے تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے بدن کو عافیت عطا کی، یعنی میری روح میری طرف لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی. اگر ہم اٹھ ہی نہ سکیں یا اٹھ کے ذکر ہی نہ کر سکیں تو کیا کر سکتے ہیں، یا کوئی ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی توفیق ہے. تو ہمیں اپنی نیند کو بھی عبادت کا ذریعہ بنا لینا چاہیے. یعنی سوتے وقت بھی ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے کہ جس سے ہم ساری رات عبادت میں ہیں. اور وضو کی سنت تو جاری ہوگی نا انشاءاللہ. کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیفیت ہی بدل جائے گی سونے کی اور سو کر جاگنے کی، اور اوور آل بھی آپ کی طبیعت یا مزاج کے اندر ایک سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. کئی پریشانیوں کا علاج ہونے لگتا ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون.
غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ نہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. نیند، سونا اور پھر جاگنا، دو بالکل مختلف اپوزٹ چیزیں. اور پھر روز ایسا ہی ہوتا ہے، روز ایسے ہی ہو رہا ہے، روز ایسے ہی ہو رہا ہے. اور ہم نیند کو روک بھی نہیں سکتے، اپنے آپ کو اس کیفیت سے بچا بھی نہیں سکتے. تو جس طرح نیند میں بے حال ہوتے ہیں نا، ایسے موت کے وقت بھی بالکل بے اختیار ہو جائیں گی، اپنی موت کو بھی روک نہیں سکیں گے. نیند بھی بے اختیاری کی کیفیت اور موت بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع یعنی سفارشی بنا رکھا. ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو. کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. کہو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. یعنی آج دنیا میں انسان کو جو آزادی ملی ہوئی ہے، سو کر اٹھنے کے بعد وہ سمجھتا کہ میں جو چاہوں کروں، تو اس آزادی سے بعض اوقات وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن قیامت کے دن پھر یہ آزادی چھن جائے گی. یعنی آخری نیند جو سونا ہے موت کی، اس کے بعد پھر آزادی ختم ہے. پھر انسان اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنے والا ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، یعنی بیماری یا فقر و فاقہ یا کوئی بھی اور تکلیف، تو پھر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا، یہ تو میں نے فلاں سائٹ پر، فلاں جگہ پر، فلاں شخص کا آرٹیکل پڑھا تھا اور اس سے مجھے یہ ساری ٹپس ملی تھی، اور پھر میں نے اس کے مطابق عمل کیا تو مجھے صحت ہو گئی، اور یہ تو جاب مجھے فلاں نے بتائی تھی، اور پھر میں نے اس کے لیے یہ ڈگری کی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں. یعنی اس وقت انسان اللہ کا فضل، کرم، عنایت بھول کر صرف بندوں یا چیزوں کے اوپر تکیہ کرنے لگتا ہے اور انہی کو ہی سارا کریڈٹ دیتا ہے، انہی کا ہی شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے. نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا. یعنی جب ان کی شامت آئی تو پھر جو ان کا کمایا دھرا تھا، جو انہوں نے دنیا میں محنتیں کی تھی، وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دی. یعنی اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ ہی انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر جب موت آئے یا مصیبت آئے تو پھر لوگوں کو آ جانا چاہیے چھڑانے کے لیے، لیکن اس وقت تو کوئی بھی نہیں آتا، پھر تو صرف اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے. اور یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں. اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں.